آج کے دور میں اس کو محسوس کریں جیسے لوگ ڈیکوریشن پیسز خریدنے کے بہانے یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ یہ بت ہے. ایک نام ہوتا ہے، آپ بولیے گا میں سنتی ہوں. جب لوگ کسی معروف جگہ پہ جاتے ہیں تو وہاں سے کچھ خرید کے لاتے ہیں، کیا بولتے ہیں ان کو؟ سوینئرس. کیا ہوتے ہیں؟ 98% بت ہوتے ہیں. کوئی مٹکا بنا ہوا، کوئی پیٹ. یعنی مثال ہے آپ گئے تو نیو یارک کے بنے ہوئے کچھ لے آئے، سنگاپور گئے تو وہاں کے لے کر آ گئے. تو باہر کے ملکوں سے امپورٹ ہوا تھا شرک. جب اس نے لا کر ادھر رکھا، اب ہر قبیلہ گیا اور جا کے لگانے لگا. اور کرتے کیا تھے کہ ایک وقت آ گیا کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد 300 سے زائد بت ہو گئے. برادری سسٹم تھی، قبیلہ تھا. اور اگر آپ اس وقت کسی کو پوچھتے تو ہر بندہ اپنے بت کا نام لیتا اور کہتا کہ یہ میں نے ہی سب سے پہلے یہ کرنا ہے. ایک اور ان میں رسم شروع ہو گئی، یہ ساری بدعت ہے نا. جب خانہ کعبہ سے سفر کے لیے باہر جاتے نا تو وہاں سے کوئی پتھر اٹھا کر ساتھ لے جاتے، رستے میں اس پتھر کو رکھ کے اس کے گرد طواف کرتے. کیا سوچ کر کہ وہاں تو ہم کعبہ کے ارد گرد چکر لگاتے تھے، اب وہ نہیں ہے تو ہم وہاں کریں. اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ پتھر لے کے جانا بھول جاتے تو راستے میں یاد آتا ہو پتھر نہیں لے کر آئے، تو وہ کہتے ہو یہ تو بڑی بدشگونی کی بات ہے. اب ہمیں تو کسی نہ کسی چیز کو تو پوچھنا ہے. بعض دفعہ باہر ریت پڑی ہوتی نا، اس کو جمع کرتے ایسے ہی کوئی اسٹیچو سا بناتے. اب اس کو جوڑنے کے لیے پانی تو وہاں تھا نہیں، اپنی ہی بکری کا دودھ ہوتے اور دودھ اس ریت میں گھول کے نا تو اس کو ایک اسٹیچو کی شکل بنا کے اس کو پوجنا شروع کر دیتے. یہ حالات ہو گئے. ایک بڑا دلچسپ واقعہ آتا ہے سیرت میں کہ ایک شخص تھا، جب وہ جلدی میں نکل گیا تو وہ وہاں سے کوئی بت لے کے جانا بھول گیا. اب ان کے عقیدے کے مطابق یہ بڑی ایک بدشگونی تھی کہ ہم اپنا خدا ہی بھول گئے. تھوڑا رستے میں آیا تو یاد آیا کہ میں تو اپنا خدا نہیں لے کر آیا، اب کیا کروں؟ فکر پڑ گئی. اب کیا کروں؟ کچھ تو کرنا پڑے گا، نہیں تو میں تو جس سفر میں گیا ہوں کامیاب نہیں ہوں گا. کھجوریں ہوتی ہیں نا، فریش ڈیٹس. آج بھی مدینہ سے کھجوروں کا پیکٹ آتا ہے، ہر سال ہی رمضان میں آتے ہیں موسٹلی. وہ اتنی گیلی رتبے کہ وہ جڑ جاتی ہیں آپس میں نا پریشر سے. اس نے کیا کیا، وہ کھجوریں لے کے جا رہا تھا، ملیدہ تھا اس کا نا ایسے گلا ہوا. تو اس نے کہا اب اور تو کوئی چیز ہے نہیں جس کا بت بناؤ. اس نے وہ کھجوروں کے جو ملیدہ ہے نا اس کو اپنے بت کی شکل دی. اب اس کو جہاں دل کرتا ہے اس کو سامنے رکھتا، اس کو بیٹھ کے پوجتا، عبادت کرتا. سفر چلتا گیا. اب آپ کو تو مہینوں کا سفر تھا، اب کھجوروں کا تو بت بنا لیا تو کھانا کیا ہے؟ بھوک تو لگی. اب بھوک لگی تو کھجوریں کوئی نہیں ہے. آہستہ آہستہ پہلے اپنے خدا کا ہاتھ کاٹا. یعنی آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ کیسے خاندانی رسموں کے نام پر بیکار چیزوں میں اس طرح سے یہ کام ہوتے ہیں. تو یہ جو بت پرستی یا شرک شروع ہوا تھا وہ کیوں ہوا؟ امالکا سے متاثر تھے. they were impressed from with the foreigners اور باہر کے لوگوں سے. پھر جہالت بھی تھی اور inferiority complex، احساس کمتری کا شکار تھے. عرب کہتے تھے ہم تھرڈ ورلڈ سے ہیں، ہم غریب ہیں، اور یہ پڑھے لکھے جو بھی کرتے ہیں وہ کریں. آج بھی ایگزیکٹلی یہی چیزیں ہیں. آج امت مسلمہ میں دیکھیں جہاں خرابیاں آ رہی ہیں نا وہ ایسے ہی ہو رہی ہیں. ایک واقعہ آتا ہے کہ ان کے بتوں کا، نائلہ اور اصاف نام کے دو لوگ تھے، لورز تھے جو بھی کہہ لیجئے. ان کے بارے میں روایتیں موجود ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے کہ بدبختی کی حد ہے کہ برائی کرنے کے لیے ان کو اور کوئی جگہ نہ ملی تو انہوں نے خانہ کعبہ میں آ کر زنا کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانی بنانے کے لیے پتھر کا بنا دیا، کیونکہ ظاہر ہے اس گھر کی حرمت بہت ہے. یہ تو بیت الحرام کہتے ہیں نا. حرام کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ بہت ساری حلال چیزیں وہاں حرام ہوتی ہیں. اب جب لوگوں میں یہ بات معروف ہو گئی تو انہوں نے عبرت کے لیے کہ چونکہ انہوں نے یہ کام کیا تو اللہ نے ان کو پتھر کا بنا دیا. تو نائلہ لڑکی تھی اور اصاف لڑکا تھا، ایک صفا پہ اور ایک مروہ پہ دونوں کا بت رکھ دیا. کیوں دیا؟ کہ عبرت رہے کوئی یہ کام نہ کرے. پہلی نسل نے ایسے کیا، اگلی نسل نے کہا یہ تو کوئی بڑے بزرگی ہوں گے پہنچے ہوئے. انہوں نے نائلہ اور اصاف کے طواف شروع کر دیے. اسی لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آئی تو یہ صفا مروہ کی صحیح کا حکم آیا تو آیتیں آگے نا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح. کہ اب صحابہ کو سوال اٹھا کہ یہ تو نائلہ اور اصاف کے لیے لوگ ادھر صحیح کرتے تھے تو کیا ہم کریں گے؟ تو یہ ان کے لیے. تو آپ نے کہا نہیں، وہ تو پیچھے سے چل رہی تھی، یہ بیچ میں انہوں نے بدعت رکھی تھی. تو بہرحال یہ بھی ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں پوری انسانیت شرک میں ڈوبی ہوئی تھی. آپ سوچ لیں جب نبی نہیں ہے، کتابیں نہیں ہیں تو یہی ہوگا. کچھ لوگ، اب آپ یہ بڑی اہم بات ہے جو میں آپ کو کہنے لگی ہوں اور اس کے بعد آپ بہت ساری چیزوں کو ٹیلی کر سکتے ہیں. اتنی جہالت اور اندھیروں اور شرک کے باوجود بھی کچھ لوگ توحید پہ تھے. ان کو لوگ حنیف کہتے تھے. حنفاء جمع ہے حنیف کی. حنیف کہتے ہیں شرک سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف مڑنے والا شخص. اس میں ایک شخص ہے جس کا نام آتا ہے قس ابن ساعدہ.
حنیف تھا اپنے دور کا، قریشی نہیں تھا، بنو یاد اس کا قبیلہ تھا، عمان سے یہ آیا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 20 سال کی تھی تو آپ نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ حج کے ارادے سے مکہ میں آیا ہے، سرخ رنگ کے اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ لوگوں کو بت پرستی کے خلاف درس دے رہا ہے۔ آپ کے لیے یہ بات بڑی عجیب تھی کہ سارا مکہ تو بتوں سے بھرا پڑا ہے اور سارے لوگ بت پرستی کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس کے پاس کھڑے ہو گئے، آپ نے کہا کہ تم کیا کرتے ہو؟ اور وہ اپنے وقت کا بہت بڑا شاعر بھی تھا، شعر بڑے خوبصورت کرتے ہیں، تو اس کے بڑے پیارے اشعار عربی کے وہ میں نے آپ کے لیے نہیں نوٹ کیے کہ فائدہ نہیں ہے اس کا، لیکن اس کا خلاصہ کیا تھا کہ اس نے اپنے شعروں میں مکہ والوں کو یہ میسج دیا کہ میرا دل نہیں مانتا کہ یہ جو تم بتوں کو پوج رہے ہو یہ ٹھیک ہے، یقیناً دنیا میں کوئی دین ایسا ہے جو تمہارے دین سے اچھا ہے، تو اللہ کرے کہ وہ دین سامنے آ جائے۔ اب یہ اس شخص کا اس دور کے حالات ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ 4 لوگوں کے نام آتے ہیں تاریخ میں کہ اتنے شرک اور بت پرستی کے باوجود انہوں نے شرک نہیں کیا۔ اس میں ایک کون تھے؟ میں نام لوں گی، آپ فوراً سمجھ جائیں گے، پہلے آپ نے بہت دفعہ ان کا نام سنا ہوگا، ورقہ بن نوفل۔ کون تھے؟ ان کا پورا نام سن لیں تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا، ورقہ بن نوفل بن اسد۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کا نام کیا تھا؟ خدیجہ بنت خویلد بن اسد۔ دونوں کا دادا اسد ہے۔ یہ حضرت خدیجہ کے کزن تھے، چچا تایا کے بیٹے تھے۔ ہاں بڑے تھے، حضرت خدیجہ سے یہ بہت بڑے تھے، یعنی وہ پہلے بیٹے کی اولاد میں سے تھے، حضرت خدیجہ سب سے چھوٹے بچے کی اولاد میں سے تھیں۔ یہ کون تھے کہ یہ بھی توحید پہ تھے۔ جیسے آپ دیکھیے یہاں آپ کو آج جو میں نے ابھی تھوڑا سا آپ کو اشارہ دیا تھا نا، اس میں فَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے نا اس کو کوئی بھٹکا نہیں سکتا۔ کوئی نبی نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی شریعت نہیں، کوئی پریچر نہیں، کوئی سکول نہیں، کوئی مسجد نہیں، کوئی مدرسہ نہیں، لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جو فطرت کے اس نور پہ موجود تھیں۔ ان میں سے یہ لوگ تھے جو جن میں ایک ورقہ بن نوفل تھے۔ یہ لوگوں کی بت پرستی سے بہت بے نیاز تھے، کہتے تھے کہ مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگتی، تو اس دور کی جو ٹھیک کرسچینٹی تھی نا یہ وہ قبول کر چکے تھے۔ معروف واقعہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ملی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پاس ان کو لے کر آئیں، تو ساری سمٹمز دیکھ کر انہوں نے کہا کہ خدیجہ تجھے مبارک ہو کہ یہ وہی نبی ہے جس کا ذکر پچھلی کتابوں میں تھا، اور آپ نے فرمایا کاش میں اس وقت زندہ ہوں اور آپ کی مدد کروں جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حیران ہوئے، میری قوم مجھے نکال دے گی؟ تو آپ نے فرمایا آج تک جس نے بھی یہ دین کا پیغام دیا، جس نے اللہ کی بات کی، اس کے اپنوں نے اس کو ضرور چھوڑا۔ آج بھی یہی شان ہے توحید کی۔ تو میں ہنس رہی تھی اپنے طور پہ، یہ تیاری کر رہی تھی تو میں نے کہا کہ یہ اس دور میں ایسے لوگوں کو لوگ حنیف کہتے تھے، اور یہ لوگ بت پرستی نہیں کرتے تھے۔ آج لوگ ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ کوئی وہابی کہتا ہے، کوئی سابی کہتا ہے۔ ہر دور میں کچھ نہ کچھ لوگ ہدایت پہ ضرور ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ جو تھے یہ حضرت خدیجہ سے تقریباً 40 سال بڑے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے قبول کیا۔ تو اب ان کی خوبیاں نوٹ کریں۔ حضرت خدیجہ پہلی مسلمان عورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی ملی تو حضرت خدیجہ نے فوراً مان لیا۔ مردوں میں سب سے پہلے مرد ورقہ بن نوفل ہے۔ ہمارے ذہنوں میں عموماً ابو بکر صدیق کا نام آتا ہے نا، نہیں، ابو بکر تک تو بھی میسیج نہیں گیا۔ ابو بکر تبلیغ شروع ہونے کے بعد پہلے مسلم ہے، ورقہ بن نوفل تبلیغ شروع ہونے سے پہلے کے مسلمان ہیں، اور یہ تھوڑا عرصے کے بعد پھر فوت بھی ہو گئے تھے۔ اس لحاظ سے یہ سب سے پہلے مسلمان ہیں جو فوت بھی ہوئے، اسلام کی حالت میں فوت ہوئے تھے۔ تو یہ بالکل شرک سے بیزار تھے اور اللہ کے حکم سے یہ اللہ کے دین پر موجود تھے۔ پھر اس کے بعد دوسرے ایک شخص تھے جو اس دور میں بھی توحید پہ تھے، ان کا نام تھا عبید اللہ بن جحش۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے۔ عبید اللہ بن جحش بہت پڑھے لکھے بھی تھے، روم چلے گئے، وہاں انٹرپریٹر بن گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھو کے بیٹے تھے یہ بھی شرک سے بیزار تھے، لیکن انہوں نے روم میں جا کر کرسچینٹی کو اختیار کیا، وہاں خوب مال کمایا، سب کچھ ان کو ملا، اور اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا کسی کو نہیں پتا۔ تیسرے شخص جو اس دور میں بھی بت نہیں پوجتے تھے وہ عثمان بن حویرث تھے۔ یہ بھی عیسائی بن چکے تھے، اور یاد رکھیے کہ اس دور میں عیسائیت ہی ٹھیک دین تھا نا، کیونکہ اسلام تو آیا ہوا نہیں تھا، اور عیسائیت کی جو خرافات تھی وہ انشاءاللہ اس کو الگ سے آپ کے ساتھ ایک دفعہ شیئر کر لوں گی۔ لیکن یہ ہے کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے ہی فوت ہو گئے اور عیسائیت میں فوت ہوئے، بعض کہتے ہیں کہ ان تک خبر پہنچی نہیں، یعنی ان کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں پتا۔ چوتھے شخص بہت دلچسپ سٹوریز ہیں ان کے نام پہ، زید
بن عمر بن نفیل. زید بن عمر بن نفیل یہ کرسچین بھی نہیں بنے. اور یہ کیا تھے؟ سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ دا موسٹ جنرس پرسن آف مکہ. لوگ اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے تو یہ لوگوں کو کہتے تھے کہ اپنی بیٹی کو قتل نہیں کرو، مجھے دے دو. انہوں نے سینکڑوں لڑکیوں کو اڈاپٹ کیا ہوا تھا. لوگوں کو کہتے تم اس کو اس لیے مار رہے ہو نا کہ کھائے گی یا پیے گی، تم مجھے دے دو. لوگوں سے ان کی بیٹیاں لیتے اور ان کو پھر باپ بن کر پالتے تھے. نہ ان کو عیسائیت اچھی لگی نہ جیوزم، یعنی نہ یہ یہودی بنے نہ عیسائی بنے، اور بت پرستی سے یہ بیزار تھے. مکہ آئے، آ کے قریش سے کہا کہ دیکھو تمہارا دین ٹھیک نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کا دین کچھ اور تھا، تمہارا کچھ اور ہے. بت پرستی سے لوگوں کو روکنا شروع کیا، اور جو بھی بت پرستی سے یا شرک سے روکے گا لوگوں کو وہ اچھا نہیں لگتا. خیر لوگ ان کے دشمن ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو پہلی دفعہ ملے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 20 سال کی عمر کے تھے. یعنی آپ کہہ لیجئے کہ یہ سب سے اولڈسٹ صحابہ میں سے تھے. 70-80 سال کی عمر تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے کچھ باتیں کی. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے، اب نوٹ کیجئے گا، نبی موجود ہے مکہ میں، یہ بھی موجود ہے، لیکن آپ کو نبوت کب ملی؟ 40 سال میں. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی ہوئی تو زید فوت ہو گئے. ان کے بیٹے کے بارے میں آپ جانتے ہیں کون تھے؟ نام لوں میں؟ سعید بن زید بن نفیل 10 مبشرہ میں سے تھے. ان 10 لوگوں میں سے تھے جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری ملی. ہمیں کم از کم ان 10 کے نام تو یاد ہونے چاہیے. لیکن دیکھیے یہ اتنے معروف نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کے لیے کہا. تو انہوں نے ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی میرے باپ کے ساتھ آخرت میں کیا ہوگا؟ اب یہ بڑی اہم بات بتا رہی ہوں جو شاید کبھی آپ نے نہ سنی ہو. اللہ کے نبی میرے باپ تو آپ کے نبی بننے سے پہلے چلا گیا، لیکن آپ کو ان کے عقائد پتہ ہیں کیونکہ آپ سن چکے ہیں. نہ بت پرستی کرتے تھے، نہ عیسائیت پہ تھے، نہ یہودیت پہ تھے. تو قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعید تیرا باپ قیامت کے دن تنہا ایک امت بن کے اٹھے گا، بغیر کسی نبی کو پانے کے. اس شخص نے اسلام قبول کیا اور 1 مین امہ، یعنی جیسے سب نبی ہوں گے نا وہاں، تو کسی کے ساتھ 10 لوگ ہیں، 5 لوگ ہیں، یہ اکیلے کھڑے ہوں گے. نبی نہیں تھے لیکن پوری امت میں یہ اکیلے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ جب آپ اسرا اور معراج میں گئے کے موقع پہ تو آپ نے واپس آ کر کہا کہ سعید میں نے تیرے باپ کو جنت میں دیکھا کہ اللہ نے اس کو 1 نہیں اس کو 2 باغ دیے. یہ ساری باتیں جو میں آپ سے کر رہی ہوں نا یہ بہت ایموشنل ہے. من یہد اللہ فلا مضل لہ. یہ جو ہم روتے رہتے ہیں نا کہ ہمارے اسباب نہیں ہیں، حالات نہیں ہیں، دوسرے مجبور کرتے ہیں، ہم ان کی خوشی کے لیے غلط کام کر لیں، وہ کر لیں، یہ جھوٹ ہے. جن کے دین ایمان کی اللہ نے حفاظت کرنی تھی نا اللہ نے ان کی ہے. وہ دور جب کوئی ملا ہی نہیں ان کو، وہ اس وقت بھی توحید پہ تھے. اور جن کو نہیں ماننا تھا نبی منہ سے ان کے سامنے 13 سال تبلیغ کرتے رہے. فائدہ اٹھایا مکہ والے نے؟ نہیں اٹھایا. تو ہدایت کا تعلق طلب سے ہے. یہ جو بات ہے جس پہ آپ کو یہ بات پوری کر رہی ہوں کہ ہدایت کا تعلق طلب سے ہے. جس دل میں ہدایت آنے لگتی ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو دور سے لے آتا ہے. ایک واقعہ سنا کر اس بات کو پورا کرتی ہوں. سلمان فارسی کا نام سنا ہوگا آپ نے. ان کے ہدایت کی طرف آنے کے بھی بہت خوبصورت یعنی واقعہ ہے کہ اصل میں یہ فارس سے تھے، پرشیا کا حصہ. آپ کو پتا ہے کہ عیسائیت کا جو اصل مذہب تھا اس وقت یہ اس پر تھے. کس طرح تھے؟ ان کا باپ پارسی تھا، فائر ورشپر، جس کو مجوسی بھی کہیں گے. مجوسیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ جیسے آگ ہے نا یہ ان کا خدا ہے. آگ بجھ گئی تو ان کا خدا مر گیا. اور میں تلخ بات کہنے لگی ہوں لیکن ریالٹی ہے. یہ جو اولمپک کا سائن ہے آپ نے دیکھا ہوگا نا، یہ بھی وہی ہے. یعنی یہ پیگن ریلیجن ہے اور ہمارے مسلمان ملکوں میں ان کو اتنا پروٹوکول ملتا ہے. تو ان کا باپ ایک پادری تھا، آگ کو ہر وقت جلائے رکھتا. کام 24 گھنٹے یہ تھا کہ کسی وقت آگ بجھ نہیں سکتی. اور جب کوئی ایک مندر سے دوسرا مندر بناتے تو جلتی بھی آگ وہاں لے کر جاتے تھے. یعنی بیچ میں اگر آگ بجھ گئی تو ان کے عقیدے کے میں خرابت تھی. جب یہ بچے تھے ابھی ذرا سے بڑے ہوئے تو ان کے باپ نے ان کو مجوسیت کی تعلیم دی اور سکھایا کہ کیسے آگ جلاتے ہیں، کیا کرتے ہیں. اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، بڑا خوبصورت ہے واقعی، جس کو پڑھ کے دل بہت بندے کا یعنی خوش بھی ہوتا ہے اور اداس بھی ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ میں جس راستے سے گزر کر جاتا تھا نا اپنے باپ کی تعلیمات لینے تو راستے میں ایک پادری تھا، مونکس جس کو بولتے ہیں انگلش میں، یعنی جو راہب نما لوگ ہیں جو بیٹھ کے بھجن گاتے ہیں، گانے گاتے اور اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں. کہتے ہیں میں اس کے پاس سے گزرتا تو مجھے اس کی باتیں بڑی اچھی لگتی.
میں نے ایک دن اس کو کہا کہ تم مجھے اپنی کچھ بات سنا، اپنا کیا دین ہے تمہارا؟ اس نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس مونک نے ان کو عیسائیت کی تبلیغ کرنی شروع کر دی۔ باپ کون تھا؟ فائر ورشی پر آگ کی پوجا کرتا تھا، وہ بت پرست تھا۔ یہ کہتا ہے کہ مجھے اس کی باتیں اتنی اچھی لگی کہ میں عیسائی ہو گیا۔ جب عیسائیت ہوئی ملی تو باپ کو پتا چلا، باپ نے اس کو گھر میں بند کر دیا، ٹارچر دینے شروع کر دیے۔ کہتے میں اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگا اور ملک شام آ گیا۔ اللہ کا کام دیکھیے کہ جب یہ وہاں سے بھاگے تو اس دور کا مجوسیوں کا رواج کیا تھا کہ اگر کسی مجوسی کا بچہ دین بدل دے تو باپ کو قتل کر دیتے تھے، اور یہ تو پادری کے بیٹے تھے۔ لوگوں نے ان کے باپ کو قتل کرنے کی کوشش کی کہ یہ کیسے بدل سکتا ہے۔ خیر، سلمان جو ہے اس ایک پادری سے سیکھتے گئے۔ اب اس کے مرنے کا وقت آیا تو اس نے کہا کہ دیکھو اب میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میں تمہیں ایک اور استاد دے دیتا ہوں۔ 4 مختلف پادریوں سے یہ مختلف ادوار میں سیکھتے، اور ان کی زندگی اچھی خاصی 80-90 سال کے یہ ہو گئے تھے سلیمان جو تھے۔ جب ان کا چوتھا استاد فوت ہونے لگا تو اس نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں ایک بات بتاؤں، میں تو اب دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن میرے علم کے مطابق اب وہ وقت آ گیا کہ اب اس آخری نبی نے دنیا میں آنا ہے، اور جس کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے، تو میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ۔ دیکھیے عیسائیوں کے سارے ٹھیک علماء کو پتہ ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ خیر اس نے کہا کہ میں کیا کروں؟ کہنے لگا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہیں 3 نشانیاں دیتا ہوں، کسی بھی وقت اگر تمہیں وہ نبی نظر آئے تو اس کو ان 3 چیزوں سے پہچان لینا، اگر وہ پوری آ جائیں باتوں پہ تو پھر تم ان کو مان لو۔ کہنے لگا میں ان کو کیسے پہچانوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ آخری نبی جو ہے وہ کھجوروں والی زمین پہ آئے گا، جہاں بہت کھجوریں اگتی ہیں اس ملک میں وہ آئے گا۔ دوسری اس نبی کی نشانی یہ کہ ان کی یہاں یہ جو پیچھے ہاتھ لگاتے ہیں نا، یہ دونوں کندھوں کے بیچ میں وہاں ایک مہر نبوت ہوگی۔ آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادھر ایک وہ جیسے کالا سا تل ہوتا ہے نا، اور اس کے اوپر ملٹی کلر کے بال تھے، جس کو وہ انگلش میں پیجن سیل کہتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ تم اس کے شانوں کے بیچ میں یہ مہر نبوت دیکھ لینا، یہ دوسری نشانی ہے۔ اور تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ تحفہ تو قبول کر لیتے ہیں لیکن صدقہ قبول نہیں کرتے۔ کہتے اس کے بعد میرا وہ استاد جو تھا مر گیا، چوتھا پادری وہ بھی دنیا سے چلا گیا۔ یہاں سے اب دیکھیے کہ اللہ کیسے لوگوں کو ادھر سے ادھر بھٹکا کے خیر کی طرف لاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب میرا وہ چوتھا استاد مر گیا تو میں نے سوچا کہ میں یہاں نہیں رہتا، میں کدھر جاؤں۔ ایک قافلہ جا رہا تھا خیبر کی طرف، مدینہ سے تھوڑا دور علاقے، وہاں سو کے یہود تھے، یہ اس قافلے کے ساتھ چلے گئے۔ جب وہاں گئے، کھانا نہیں، پانی نہیں، پینا نہیں، کچھ نہیں۔ اللہ کا کام دیکھیے، بظاہر اب یہ زندگی کے اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں نا، اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ بس اب ہماری زندگی میں ایسے واقعات آتے ہیں جو ہمیں بالکل سمجھ ہی نہیں آتے، ہم کہتے ہیں یہ ہوا تو کیوں ہوا، یہ میرے ساتھ کیوں ہوا، وائی ود می، وائی آلویز از ود می، یہ ہمیشہ میرے ساتھ کیوں ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیے ایک شخص کہاں سے بکتا گیا تھا، جب یہ ملک خیبر آئے نا تو ایک یہودی نے ان کو غلام بنا کر بیچ دیا، اور جس نے خریدا وہ ان کو اٹھا کر کہاں لے گیا؟ یثرب۔ آپ کو سورۃ یوسف یاد آ رہی ہے؟ کیسے بکتے بکاتے یوسف مصر کے محل میں پہنچ گئے تھے۔ تو جب یہ خیبر سے یثرب پہنچ گئے، ان کی عمر مبارک 70 سال کی تھی، اب غلام بن گئے، آزاد شخص تھے لیکن کڈنیپ ہو گئے، پہلے اغوا ہو گئے، جب ہو گئے تو جن کا مالک تھا ایک دن بیٹھا ہوا کسی دوسرے سے بات کر رہا تھا، کہنے لگا تم نے خبریں سنی ہیں آج کل ہمارے شہر میں ایک شخص آیا ہوا اور نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور اپنے آپ کو کہتا ہے میں نبی ہوں، اور جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تھا مدینہ میں دا فرسٹ ڈے، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مالک کی زبان سے سنا، جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ عرب کا بادشاہ آ گیا اس شہر میں، کنگ آف عرب ہیز کیم۔ کہتے ہیں جو ہی یہ باتیں میں نے سنی تو مجھے وہ اپنے استاد کی باتیں یاد آئی، میں تو خوشی سے اچھلا، میں نے جا کے اپنے مالک سے کہا یہ کون شخص ہے، کدھر ہے؟ تو اس نے مجھے زور سے تھپڑ مارا کہ تم اپنے کام سے کام لو، کیونکہ وہ تو چھپاتے تھے دوسروں سے۔ کہتے لیکن وہ مجھے نا اپنے استاد کی باتیں یاد آ گئیں، تو رات کے وقت اپنی کچھ کھجوریں لیں اور وہاں سے بھاگ گئے۔ جب بھاگے مدینہ میں گئے، پوچھا کوئی شخص ہے ادھر آیا ہوا آج کل، کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے؟ کہاں فلاں فلاں جگہ ادھر ہے۔ کسی بھی طرح مسجد نبوی میں آ گئے، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کہتے ہیں کہ اب میں پہلے چیک کرنا چاہتا تھا کہ یہ واقعی سچے نبی ہیں کہ نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میرے پاس جو کھجوریں تھی نا تو میں نے آپ کو کھجوریں پیش کی، کہا کہ یہ صدقے کی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ معاف کرنا، ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے۔ یہ اندر سے کہتے میرے تو وہ باتیں کھل گئیں کہ ایک نشانی تو پوری ہو گئی۔ اگلے دن پھر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پھر کچھ اور کھجوریں پیش کی، تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیوں دے رہے ہو، کس طرح، یہ صدقے کی؟ کہا کہ یہ صدقہ نہیں ہے، میں آپ کو ایز اے گفٹ دے رہا ہوں۔ کہا اچھا لاؤ، بسم اللہ پڑھا، آپ نے کھا لی، دوسری نشانی پوری ہو گئی، اب صرف ایک رہ گئی تھی پیچھے۔
کہ وہ آپ کی پیچھے سے مہر نبوت دیکھنا چاہتے تھے، انہوں نے کچھ بہانہ کیا، آپ کی قمیض اتروائی۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ یہ مجھے پرکھ رہا ہے۔ جب یہ آپ کے پیچھے جا جا کے نا یوں دیکھ رہے تھے مڑ مڑ کے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ شاید تم میرے شانے کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ جو ہی آپ نے قمیض اتاری تو بیچ میں آپ کے سے بالوں کا ایک گچھا تھا، ادھر تھا کالا سا۔ تو انہوں نے جب دیکھا تو پھر ان کو یقین آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ نبی ہیں۔ انہوں نے آپ کو چوما اور پھر وہاں یہ مسلمان ہو گئے۔ کیا عمر مبارک تھی؟ 70-80 سال کی عمر تھی، اور اس وقت ان کو اسلام ملا۔ اور آپ دیکھیے کہ اگر یہ غلام نہ بنتے، اگر یہ بکتے نہ، اگر یہ کڈنیپ نہ ہوتے تو کبھی بھی نہ آتے۔ اللہ تعالیٰ زندگی میں بعض دفعہ مشکلات میں ڈال کر ہمیں بہت زیادہ خیر دینا چاہتا ہے، تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ دور سے آیا ہوا شخص ہدایت پا گیا۔ اور یاد ہے آپ کو سلمان فارسی کی ایک اور خوبی بھی ہے؟ جی آپ بتائیے۔ شاباش، ان کے مشورے پہ غزوہ خندق میں خندق کھودی گئی تھی، تو بعد میں یہ بہت پیارے صحابی بنے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ تو غلام تھے، اللہ کے نبی آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ مالک نے کہا کہ 150 کھجوروں کے درخت دے دو تو آزاد ہو جاؤ۔ کہنے لگے میرے پاس اتنی کھجوریں کہاں، کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کہا کوئی بات نہیں، 1 سال کی مہلت لے لو۔ آپ نے اپنے دستے مبارک سے درخت لگائے، میریکل تھا، یہ معجزہ تھا۔ اتنے بڑے درخت ہو گئے، پورے 150 کھجوروں کے 1 سال میں، یعنی وہ اتنے بڑے ہوئے کہ وہ درخت اس کو دے کے اس کے مالک کو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد کروا دیا۔ تو یہ ان کی ہدایت کی کہانی تھی، جس سے مجھے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے؟ ساری بات کا خلاصہ جو آج ہم نے کی، پہلی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندھیروں میں مبعوث کیے گئے تھے۔ اگر آج کے دور کو آپ دیکھیں نا، جو انسانیت کا حال ہے، کہیں ہومو سیکشولیٹی اور کہیں سود ہے اور کہیں رشوت ہے، اس وقت واقعی انسانیت کسی نبی کو ترس رہی ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہ ہوتے تو واللہ ہی ایک نبی آ چکا ہوتا۔ دوسری بات اس سے کیا پتہ چلتی ہے؟ ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اندھیروں کے دور میں بھی اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے دلوں کو ہدایت پہ رکھتا ہے۔ اگلی بات کیا پتہ چلتی ہے کہ اکثریت جو لوگوں کی ہوتی ہے نا، وہ بھیڑ چال چلتی ہے، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی۔ یہ جو مکہ والوں میں بت پرستی اور شرک آیا نا، یہ کہاں سے آیا؟ لوگوں کی دیکھا دیکھی آیا۔ پھر ایک اور چیز، آخری بات پتہ چلتی ہے اس سے کیا، کہ اگر آپ کے دل میں سچائی ہے نا، آپ مخلص ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ جیسے زید بن عمر کو دیکھ لیجئے یا سلمان فارسی کو دیکھ لیجئے، کیسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ تو بس مجھے آپ کو اپنے لیے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں مخلص بنا دے، ہمارے دل میں سچی طلب اور تڑپ لگ جائے ہدایت کی، اللہ خود کوئی سبب بنا لے گا۔ کبھی اللہ کی کتاب ہمیں لے کر آتی ہے، کبھی رمضان ہمیں لے کر آتا ہے، کبھی کوئی خوشی اتنی بڑی مل جاتی ہے زندگی میں، اس کے بعد دل کرتا ہے میں نے کچھ کرنا ہے، میں نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ کبھی کوئی غم مل جاتا ہے، کبھی کوئی تنہائی ملتی ہے، سب کے بیچ میں ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا، ہم سارا دن اڑتے رہتے ہیں، لیکن کبھی اللہ تنہا کر کے بٹھا دیتا ہے کہ چلو آپ میری طلب رکھو۔ تو بس یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اندھیروں میں نہ رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔